الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ موبائل اور کمپیوٹر وغیرہ کے بیک گراؤنڈ میں قرآنی آیات لگانے کا حکم۔ سوال کیا گیا ہے، میں نے سورۃ الاخلاص، الفلق، الناس اور آیت الکرسی سمندر کی تہ میں موجود مچھلیوں والے بیک گراؤنڈ میں لگائی تھی۔ اسی طرح اس سے پہلے ستارہ مچھلی والے بیک گراؤنڈ میں لگائی تھی، ایسے ہی سیپوں والے بیک گراؤنڈ میں لگائی تھی، تو کیا یہ جائز ہے یا مجھے یہ تصاویر ڈیلیٹ کر دینی چاہیے؟ الجواب بعون اللہ سبحانہ وتعالی۔ کمپیوٹر یا موبائل وغیرہ کے بیک گراؤنڈ میں قرآنی آیات لگائی جا سکتی ہیں، لیکن اس کی کچھ شرائط ہیں۔ نمبر 1، قرآنی آیات لگانے کا مقصد نصیحت اور یاد دہانی ہو، خوبصورتی مقصود نہ ہو۔ نمبر 2، قرآنی آیات عثمانی طرز تحریر میں واضح لکھی جائیں کہ انہیں پڑھنا ممکن ہو، کیلی گرافی یا ایسے ڈیزائن میں نہ لکھی جائیں جنہیں پڑھنا ہی ممکن نہ ہو، نہ ہی آیات کو کسی پرندے یا جانور کی شکل میں لکھا جائے۔ نمبر 3، قرآنی آیات کے بیک گراؤنڈ میں موسیقی اور اسی طرح کی کوئی اور حرام چیز نہ چلے۔ شیخ عبدالعزیز بن باز رحمہ اللہ کہتے ہیں، دفتروں اور اسکولوں میں آیات اور احادیث یاد دہانی اور نصیحت کے لیے لٹکانے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ریفرنس کے لیے دیکھیے مجموع فتاوی شیخ ابن باز، جلد نمبر 9، صفحہ نمبر 513۔ رابطہ عالم اسلامی کے ماتحت اسلامی فقہ اکیڈمی کی قرارداد میں ہے، جو کہ ایک یا متعدد آیات پرندے یا کسی اور چیز کی شکل میں لکھنے کے بارے میں ہے۔ تمام تعریفیں صرف اللہ سبحانہ وتعالی کے لیے ہیں۔ درود و سلام ہو ہمارے آخری نبی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، آپ کی آل اور صحابہ کرام پر۔ بعد ازاں رابطہ عالم اسلامی کے تحت قائم اسلامی فقہ اکیڈمی کی کابینہ نے اپنے مکہ مکرمہ میں 15 رجب 1410 ہجری بمطابق 10 فروری 1990 بروز ہفتہ تا 22 رجب 1410 ہجری بمطابق 17 فروری 1990 کو منعقد ہونے والے 12ویں اجلاس میں ایک یا متعدد آیات پرندے کی شکل میں لکھنے کے متعلق بحث کی، اور سب نے اجتماعی طور پر متفقہ فیصلہ کر دیا ہے کہ یہ عمل جائز نہیں ہے، کیونکہ یہ فضول کام ہے اور کلام اللہ کی بے حرمتی ہے اور توہین ہے۔ ریفرنس کے لیے دیکھیے قرارات المجمع الفقہی، صفحہ نمبر 271۔ شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ کہتے ہیں، میں نے کچھ لوگوں کو دیکھا ہے کہ وہ قرآنی آیات مختلف ڈیزائنوں میں لکھتے ہیں، جس سے وہ آیات کم اور ڈیزائن زیادہ معلوم ہوتے ہیں، بلکہ کچھ تو یہاں تک بھی کرتے ہیں کہ قرآنی آیات کو پرندے اور جانور کی شکل میں لکھ دیتے ہیں یا نماز کے تشہد میں بیٹھے ہوئے شخص کی صورت میں لکھ دیتے ہیں۔ تو ایسے لوگ آیات کو حرام طریقے سے لکھ رہے ہیں، بلکہ ایسی تصاویر ان آیات سے بنا رہے ہیں جس تصویر کے بنانے والے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے۔ اس سے مزید آگے جائیں تو علماء کرام کا اس بارے میں مختلف نقطہ نظر ہے کہ کیا قرآنی آیات کو طرز عثمانی سے ہٹ کر لکھنا جائز ہے یا نہیں۔ اس بارے میں اہل علم کے 3 اقوال ہیں۔ کچھ کہتے ہیں کہ مطلق طور پر جائز ہے، چنانچہ ان کے ہاں ہر جگہ اور زمانے کا اعتبار کرتے ہوئے اس وقت کے معروف طریقے کے مطابق لکھا جائے، شرط یہ ہے کہ عربی حروف میں لکھیں۔ کچھ کہتے ہیں کہ مطلق طور پر ناجائز ہے، تو ان کے ہاں قرآن کی آیات کو عثمانی طرز کتابت کے مطابق لکھنا واجب ہے۔ کچھ اہل علم کہتے ہیں کہ قرآنی آیات کو لکھنے کے لیے ہر علاقے اور زمانے کے عرف کے اعتبار سے ایسا طرز کتابت اپنایا جائے جس سے بچوں کو سکھانا آسان ہو اور وہ قرآن کریم کو صحیح تلفظ کے ساتھ پڑھنا سیکھ جائیں، لیکن بڑوں کے لیے صرف رسم عثمانی کے تحت ہی لکھنا ہوگا۔ لیکن جو لوگ قرآنی آیات کے مختلف ڈیزائن بناتے ہیں یا کسی جانور کی شکل بنا دیتے ہیں، تو اس کے حرام ہونے میں کوئی شک نہیں ہے۔ چنانچہ مومن کو کتاب اللہ کا احترام کرنا چاہیے اور قرآن کریم کی تعظیم کرنی چاہیے، لہٰذا اگر کوئی عبارت کسی مخصوص ڈیزائن اور صورت وغیرہ میں ڈھالنا چاہتا ہے تو وہ لوگوں کی زبانوں پر مشہور اقوال زرعی وغیرہ لکھ لے، لیکن قرآنی الفاظ اور آیات کو نقش و نگار اور تصاویر کی صورت میں لکھے، یہ درست نہیں ہے۔ اس کی قبیح ترین صورت یہ ہے کہ ان آیات سے کسی جانور یا آدمی کی شکل بنا دے، تو یہ قبیح اور حرام عمل ہے۔ ریفرنس کے لیے دیکھیے فتاوی نور علی الدرب، جلد نمبر 2، صفحہ نمبر 4۔ واللہ تعالی اعلم۔ اسلام QA ریکارڈنگز، مؤسسۃ الشیخ محمد صالح المنجد، المملکۃ العربیۃ السعودیہ، فتویٰ نمبر 300101۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔